بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ خواجہ آصف کا بیان جس میں انہوں نے کہا کہ نصف سے زائد بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹیز بنا چکی ہے، وہاں پر پیسے پارک کیے گئے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد آفیسرز وہاں پر رہ رہے ہیں بڑی بڑی آسائش سے، ایک بھونچال سا آ گیا۔ اور میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ جو مختلف ایجنسیز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بات خواجہ صاحب نے غلط کی ہے۔ جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جناب اقبال سنگھیڑا صاحب کی گرفتاری سے۔ یہ وہ افسر ہیں جو ریٹرننگ آفیسر بھی تھے جب خواجہ آصف کا الیکشن تھا، اور خواجہ آصف وہ الیکشن ہار چکے تھے، لیکن ریٹرننگ آفیسر نے ان کو فارم 47 بنا کے دیا اور اس کے نتیجے میں وہ الیکشن جیت گئے۔ وہ خواجہ صاحب کے بہت نزدیک، اور ایک علی سہیل ورک صاحب ہیں جو لائر ہیں، لاہور میں ہیں، امیگریشن کے لائر ہیں، اور پھر ایک ڈوگر صاحب ہیں، ڈوگر کار والے، ان کی کار کا شو روم ہے اور وہ بھی خواجہ آصف صاحب کے بہت قریبی ہیں۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو اقبال سنگھیڑا صاحب ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، ان کو اینٹی کرپشن پنجاب نے اٹھایا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ حراست میں ہیں۔ خواجہ صاحب نے بہت کوشش کی مختلف فورمز پر، لیکن جب ان کی رہائی نہیں ہوئی سنگھیڑا صاحب کی تو پھر خواجہ صاحب نے یہ بیان داغے ہیں۔ اب جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس جن کی جان جو ہے اس طوطے میں ہے، تو جو خواجہ آصف ہیں ان کی جان جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ سنگھیڑا صاحب میں ہے، کیونکہ بہت ہی گہرا تعلق ہے اور ہر چیز جو ہے اس میں انہوں نے ظاہر ہے دے آر ہینڈ ان گلوز ود ایچ ادر۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جو اینٹی کرپشن پنجاب کا محکمہ ہے، یہ ابھی بھی اس کے جو ہیڈ ہیں وہ ظفر اقبال چٹھا صاحب ہیں۔ اب سہیل ظفر چٹھا صاحب سہیل ظفر چٹھا صاحب جو ہیں وہ سی سی ڈی کے کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، اور یہ جو سارے پولیس مقابلے ہو رہے ہیں پنجاب میں، لوگوں کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے، یہ وہ کر رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ انہیں مریم نواز صاحبہ کی مکمل اس میں حمایت حاصل ہے۔ اور خواجہ صاحب کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے پنجاب پولیس کے کچھ افسران سے کچھ معاملات چل رہے ہیں، اور یہ اسی کا شاخسانہ ہے یہ سب کچھ۔ یہ خبریں تھیں کہ نواز شریف صاحب سے انہوں نے ملاقات کی مری میں، اس کی تو تردید آ گئی، خبر دینے والے نے بھی تردید کر دی، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جاتی امراء میں یہ ملاقات ہوئی، اور جو یہ سٹیٹمنٹس ہیں یہ نواز شریف صاحب کی عاشیر بات کے بعد آئی ہیں۔ اب یہ بڑی عجیب سی ایک بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ سب کچھ سیم پیج پہ ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بیچ میں کہیں نہ کہیں کوئی کہانی چل رہی ہے، کیونکہ اسی بیچوں بیچ اسحاق ڈار صاحب کا بھی ایک بڑا سٹیٹمنٹ آیا، جس میں جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی اجازت کے بغیر، ان کی اپروول کے بغیر کوئی اہلکار جو ہے وزارت خارجہ کا وہ بات نہیں کرے گا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کو بہت زیادہ ان معاملات کو سمجھتے بھی نہیں تھے اور اس پر بولنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن اب انہوں نے یہ بات، تو کس کو، کون تھا جو کوئی، اگر کوئی بیانات دلوا رہا تھا، یا کون سے سفارت ہمارے فارن آفس آفیشل نے کوئی سٹیٹمنٹ ایسی دی ہے جس پر کوئی معاملات ہوئے ہوں؟ تو یہ بڑی جو ساری سچویشن ہے، اس سے ایک چیز تو ہے سامنے ہے کہ یہ کوئی کرپشن کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہے، یہ یاری دوستی نبھائی جا رہی ہے، جن کے ساتھ مل کے کام کیا، پیسے بنائے، ان میں سے کچھ ایک آدھ کو پکڑ لیا کسی نے، اب کس وجہ سے پکڑا ہے، تو وہ بلیک میل کرنے کے لیے پکڑا ہے، تو اس میں یہ بات ہو گئی ہے۔ اس کا تعلق کرپشن ختم کرنے سے نہیں ہے، اس کا تعلق یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ مال کے بانٹنے پر اکثر جب لڑائی ہوتی ہے تو پرانی چوریاں کھل جاتی ہیں۔ تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ یہ اب بیسیکلی جو کچھ ہوتا رہا ہے ماضی میں، یہ اب وہ اس پہ سے اللہ کی ذات جو ہے وہ الحق ہے، تو وہ یہ سب پردے اٹھا رہی ہے، اور یہ سارے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے
اب وہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ ویسے تو پاکستان کا یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ الزام لگتا تھا علیم خان اور جہانگیر ترین پر کہ وہ تو جناب ATM مشینیں ہیں عمران خان کی اور کرپشن کر رہے ہیں۔ جیسے ہی عمران خان گئے، عمران خان کو ہٹانے میں ان سے مدد لی اور اس کے بعد وہ ان کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ 2 وزیر اعلیٰ جو تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی بڑے کرپٹ ہیں، محمود خان اور پرویز خٹک، وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اور پھر حد تو وہ ہو گئی کہ وہ جو اومنی گروپ ہے، جو کہا جاتا ہے کہ آصف زرداری کے فرنٹ مین ہیں، انور مجید، جو گرفتار ہو گئے تھے بے نامی اکاؤنٹس میں، ان کو ایوان صدر میں صدارتی تمغے دیے گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مطلب یہ پاکستان میں اسحاق ڈار صاحب دیکھیں جب اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے کہ $200 بلین جو ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے۔ جب بن گئے حکومت میں آ گئے تو کہتے ہیں نہیں وہ تو اہم ہی بیان دیا تھا، وہ غلطی تھی۔ تو اسحاق خواجہ آصف صاحب بھی بجائے اس کے کہ کوئی ایکشن کروائیں، حکومت سے بات کریں، وہ پتہ نہیں کس سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی، اور جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں کرپشن کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، ان کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کیا ہوا ڈاکٹر رضوان کا، جو یہ سارا کر رہا تھا انویسٹیگیشن بے نامی اکاؤنٹس کی، ہارٹ اٹیک۔ پھر کیا ہوا مقصود چپڑاسی کا جو گواہ تھا، ہارٹ اٹیک۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ اور پھر جس نے سٹوری بریک کی تھی، ارشد شریف، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو پاکستان میں جس نے بھی کوئی کرپشن کے معاملات کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے، اسی کو سزا ملی ہے۔ اور جو کرپٹ لوگ ہیں یہ ایک خاندان کی طرح کام کرتے ہیں، ایک لیگ کی طرح کام کرتے ہیں، اور کبھی بھی ایک دوسرے کو نقصان یہ نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ ہے معاملہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے انفولڈ ہوتا ہے۔ ملک ریاض صاحب کی پراپرٹی کی آج آکشن ہوئی۔ ایک ان کا گولف کورس ہے، وہ 50 کروڑ میں بکا ہے۔ لینے والے مصور عباسی صاحب ہیں، جو ایک میڈیا آؤٹلیٹ چلاتے ہیں آزاد، جس میں سارے عمران خان کے مخالف بیانات چلتے ہیں، اور وہ جو سارے صحافی ہیں جو اینٹائی عمران خان ہیں، پرو نون لیگ ہیں، پرو پیپلز پارٹی ہیں، وہ اس میں کام کرتے ہیں۔ 57 کنال اس کی زمین ہے، گولف کورس ہے، ایک زو بھی ہے، اور بلڈنگ بڑی زبردست ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہاں پہ، ان کے بچوں کی۔ تو وہ صرف 50 کروڑ میں۔ ایک ایگزیکٹو بلاک ہے ان کا، وہ 88 کروڑ میں۔ تو باقی جو ہے اس کا ابھی کوئی خریدار نہیں آیا۔ تو ویری انٹرسٹنگ۔ لیکن وہ جو مارکی ہے وہ کم از کم بھی 2 سے 2.5 ارب کے بیچ اس کی پرائس ہے، لیکن وہ 50 کروڑ میں دے دی گئی ہے۔ شاید کسی کو کسی بات پر انعام دیا گیا اور نوازا گیا۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ نے